بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد ہماری گفتگو العقیدۃ الواسطیہ کے نام سے اس متن پر ہماری گفتگو کیا ہے جاری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر ہماری کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس متن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی صفات علی سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس عقیدے کا کیا ہے ذکر فرمایا، اور رب العزت کی جو اہم صفات ہیں قرآن مجید میں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کی وضاحت کے لیے قرآنی آیات کو اپنی متن میں کیا ہے نقل کیا۔ تو کئی آیتیں گزر چکی ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ: وقوله ان اللہ هو الرزاق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی جس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے۔ خاص طور پر اگر ہم اس آیت کو مکمل کریں، جیسے کہ آگے خود شیخ الاسلام نے فرمایا کہ وقوله، اور اس کا فرمان المتین، اس سے پہلے فرمایا کہ وقوله، اس کا فرمان ذو القوہ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کا فرمان یعنی اللہ کا فرمان المتین۔ یہ تینوں جو باتیں نقل کی، آیتیں نقل کی شیخ الاسلام نے، یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے ایک ہی آیت، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اور یہ آیت کریمہ کا ایک جز، ایک حصہ ہے۔ مکمل آیت کریمہ بہت مشہور اور معروف آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ آگے فرمائے رب العزت نے اگلی آیت میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یعنی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں سے ہر ایک کو زندگی دی، انسانوں کو زندگی دی اور جناتوں کو بھی زندگی دی۔ ان کو زندگی دینے کا مقصد کیا، کیوں زندگی دی، کس لیے زندگی دی؟ تو اس کی زندگی جو رب العزت نے دی ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے، اپنی عبادت، اپنی توحید کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ آگے فرمایا رب العزت نے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، یعنی جنات اور انسان سے میں ان سے رزق نہیں چاہتا کہ میرا رزق، مجھے رزق دیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کیا ہے کھانا کھلائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو، جناتوں کو پیدا فرمایا تاکہ اس کی توحید اور اس کی عبادت کرے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ رب العزت کو بندوں سے رزق کی ضرورت ہے کہ بندے اسے کیا ہے کھانا کھلائیں۔ کیوں؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگلی آیت میں، جس آیت کریمہ کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ادھر فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ذات رزاق ہے۔ یہ پہلی صفت اس آیت کریمہ میں۔ دوسری صفت ذو القوہ ہے، اور تیسری صفت المتین۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات رزاق ہے۔ رزاق صیغہ مبالغہ ہے، یعنی صرف رزق دینے والا نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ رزق دینے والا ہے۔ تو اللہ کی صفت یہ نہیں کہ اللہ رزق دینے والا، بلکہ ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رب العزت بہت ہی زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اور رزق کی دو قسمیں ہیں، رزق کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم رزق کی رزق عام ہے، ایک عام رزق، اور دوسری قسم ہے
رزق خاص، ایک خاص رزق ہوتا ہے۔ عام رزق سے مراد ادھر ہر ایسے کھانے پینے کی چیز جس سے انسان کے بدن کو نفع پہنچے، انسان کے بدن کو تقویت حاصل، کھانے پینے کی چیزیں چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اور جسے رزق دیا جا رہا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان۔ یعنی رزق صرف یہ نہیں کہ حلال اسی کو رزق کہا جائے، بلکہ اگر حرام رزق ہے، حرام آمدنی ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ ایک رزق ہے۔ اور حرام رزق دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ صرف حلال رزق سے نوازتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حرام رزق حاصل کرتے ہیں وہ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں، اللہ انہیں نہیں دیتا۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی شر میں، برائیوں میں انسان کو مبتلا کرتا ہے۔ حرام رزق بھی اسی میں سے ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے، اور بسا اوقات سزا کے طور پر بھی اللہ تبارک و تعالی اسے اس معاملے میں کیا ہے، یعنی آزمائش میں کیا ہے، ڈال دیتا ہے، اس بلا میں اسے کیا ہے، ڈال دیتا ہے، یہ بلا اس پر کیا ہے، آ جاتی ہے۔ تو رب العزت نے یہ فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق، کہ یقیناً اللہ ہی تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ رزق دینے والا ہے۔ تو رزق دو قسموں کی ہے، ایک رزق عام ہوتا ہے اور ایک رزق خاص۔ رزق عام سے مراد ہر ایسی چیز جس سے بدن کو نفع اور فائدہ پہنچے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، اور اسے چاہے جسے رزق سے نوازا کیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، ہر قسم کا رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رب العزت کا فرمان ایک دوسرے مقام پر، اس پر غور کریے، اس مسئلے کی وضاحت ہو جائے کہ حرام جو رزق ہے، روزی روٹی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ رب العزت کا فرمان کہ قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے جن چیزوں کو پیدا کیا، بنایا زیب و زینت کے لیے، کس نے بندوں پر حرام کیا ہے؟ یہ تو حلال ہے بندوں پر۔ والطیبات من الرزق، اور رزق میں سے جو پاکیزہ رزق ہے، کس نے بندوں پر حرام کیا؟ کسی نے حرام نہیں کیا۔ ادھر رب العزت نے رزق میں سے جو پاکیزہ ہے، اس کا مطلب رزق میں سے بھی ناپاک یا غیر پاکیزہ رزق بھی ہوتا ہے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن اللہ نے اسے حرام کر دیا، لیکن پاکیزہ رزق اللہ رب العزت نے حرام نہیں کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ادھر یہ کہ رزق عام، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو نوازتا ہے، ایمان والا ہو غیر ایمان والا ہو، حرام سے بھی نوازتا ہے، اور اسی طرح حلال سے بھی نوازتا ہے۔ کیوں نوازتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی یہ ایک اہم صفت ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ روزی روٹی دینے والا ہے، بلکہ اللہ کی ذات رزاق ہے۔ رزاق صیغہ مبالغہ، یعنی بہت ہی زیادہ رزق دینے والا ہے۔ تو یہ رزق عام کی تفصیل ہے۔ دوسری قسم رزق کی وہ رزق خاص ہے، اور رزق خاص سے مراد اگر دیکھا جائے تو رزق خاص سے مراد جس سے انسان کا دین قائم رہے۔ رزق خاص سے مراد جس سے انسان کا دین قائم رہے۔ انسان کا دین کس سے قائم رہتا ہے؟ علم نافع سے، عمل صالح سے، اور رزق حلال، جس کا اگر بندہ اہتمام کرتا ہے کھانے پینے کی چیزیں حلال، تو اس سے اس کی بدن کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ عبادت کرتا ہے۔ تو یہ رزق خاص ہے۔ رزق خاص یعنی دین کا علم حاصل ہونا، اللہ نے کسی کو دین کے علم سے نواز دیا، یہ رزق ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو عمل صالح سے نوازا کہ وہ عمل صالح کی توفیق دیا اسے، یہ بھی رزق ہے، کیونکہ علم نافع اور عمل صالح کے ذریعے بدن کو تقویت ملتی ہے، روحانی تقویت، روحانی
تقویت، جس طرح کھانے پینے سے انسان کے بدن میں قوت طاقت آتی ہے، اسی طرح ایمان باللہ، علم نافع، دین کا علم ہو اور عمل صالح کا اہتمام کرنے سے بندے کو روحانی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے غور کریے کہ اگر کسی قسم کی بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، ڈر ہے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے مدد طلب کرے، قرآن کی تلاوت کرے، تو اس سے اسے کیا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان پہنچتا ہے۔ تو یہ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو اس کے نفس کو قوت اور طاقت پہنچی، نفس مضبوط ہو گیا، دین پر قائم رہا۔ یہ اس اعتبار سے کیا ہے، اسے رزق کہا جاتا ہے، اور یہ خاص رزق ہے۔ اسی طرح صرف اور صرف حلال رزق کسی کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی کیا ہے، رزق خاص میں سے ہے۔ تو رب العزت کا جب فرمان کہ ان اللہ هو الرزاق، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ رزق دینے والا ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو رزق دیتی ہے، اور کوئی اور ہستی نہیں کہ وہ رزق کسی کو دے یا کسی کے رزق کو کیا ہے، روک لے، اسے بکا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان، اس پر غور کریے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر جتنے جاندار ہیں، ان تمام جانداروں کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے رزق کی کیا ہے، کفالت کی ہے، ذمہ داری کی۔ تو رب العزت کا فرمان کہ ان اللہ هو الرزاق، ادھر ایک اہم صفت ثابت ہے کہ اللہ کی ذات رزاق ہے، یعنی بہت ہی زیادہ رزق دینے والی ذات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اسی آیت کریمہ میں ایک دوسری صفت ذو القوہ، اللہ کی ذات قوت اور طاقت والی ہے۔ قوت کسے کہتے ہیں؟ قوت کہتے ہیں کہ فاعل، یعنی کرنے والا، کچھ کر بیٹھے بغیر کسی کمزوری کے سامنے کرتے ہوئے۔ یعنی جیسے ہم انسان ہیں مثلا، کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان کے پاس قوت و طاقت ایک جیسے ہو۔ ایک انسان بھاری عمل تنہا کر جاتا ہے، اتنی اس کے بدن میں اتنی طاقت ہے، قوت ہے، لیکن ایک دوسرا انسان اس عمل کو انجام دینے میں کمزوری محسوس کرتا ہے، نہیں کر پاتا، اس کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں۔ تو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی کمزوری کے اگر عمل کر گیا تو اسے کیا ہے، قوت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ذو القوہ، وہ طاقت والی ذات ہے، وہ طاقت والی ذات ہے۔ اور طاقت اور قدرت دونوں میں فرق ہے، یعنی قوت اور قدرت، ان دونوں میں فرق بیان کیا جاتا ہے۔ کیا فرق ہے قوت اور طاقت میں، یا قوت اور قدرت میں؟ فرق یہ ہے کہ قدرت صرف اس کے لیے استعمال ہے جس کے اندر شعور پایا جاتا ہے، جس کے اندر شعور، احساس پایا جاتا ہے۔ اور قوت ہر ایک کے لیے استعمال ہے، چاہے وہ اس کے اندر احساس پایا جائے یا احساس نہ پایا جائے، شعور ہو یا شعور نہ ہو۔ اسی لیے جیسے پہاڑ ہے یا لوہا ہے مثلا، لوہا کو ہم یہ نہیں کہتے کہ لوہے کے اندر قدرت ہے، بلکہ کہتے ہیں لوہا مضبوط ہے، قوی ہے، یعنی لوہا قوی ہے، مضبوط ہے۔ اور اسی طرح ہوا جب چلتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہوا کے اندر طاقت ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہوا بہت ہی قوت والی ہوا ہے، طاقت والی کیا ہے، ہوا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے اس ہوا میں کیا ہے، قدرت ہے۔ تو یہ فرق ہے، ایک باریک فرق اہل علم بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فرمان کہ ذو القوہ، اللہ کی ذات بہت ہی زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ایک اہم صفت ہے، جس طرح اللہ کی صفت الرزاق ہے، اسی طرح رب العزت کی اہم صفات میں سے یہ بھی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والی ہے۔ اللہ کی قوت و طاقت سے بڑھ کر کسی اور کی قوت اور طاقت نہیں، بلکہ اللہ کی قوت و طاقت کے برابر کوئی قوت و طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قوت و طاقت ہے، یہ سب سے شدید قوت و طاقت ہے،
اس سے بڑھ کر کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے جب کچھ اقوام نے کہا کہ من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ کون قوت و طاقت والا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے مقام پر اللہ نے بعض اقوام کے بارے میں فرمایا کہ اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوہ، کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہے؟ یعنی پچھلی جو اقوام گزری ہیں، قوم عاد، قوم ثمود، دیگر اقوام، کتنی قوت و طاقت تھی کہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، کسی مشین سے نہیں۔ ان کو اپنی قوت و طاقت پر ناز تھا، فخر تھا، سرکشی کی، لیکن رب العزت نے انہیں بھی کیا ہے نیست و نابود کر دیا۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے پیڑ اگر ہوا کے زد میں آ جائیں، گر جائیں، ٹوٹ جائیں، پڑے رہتے ہیں نا، اسی طرح وہ مردے کیا ہے پڑے ہوئے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہو کہ اللہ کی صفت ایک اہم کیا ہے، ذو القوہ، بہت ہی زیادہ کیا ہے قوت اور طاقت والا۔ اسی طرح رب العزت کی ایک اور صفت اس آیت کریمہ میں المتین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات المتین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات المتین، المتین سے مراد کی قوت میں بہت ہی شدید قوت ہے، شدید قوت والا ہے، سخت قسم کی قوت اور طاقت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں تین اہم صفت ثابت ہو رہی اللہ رب العزت کی۔ پہلی صفت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، بہت ہی زیادہ رزق دینے والی ہے۔ دوسری صفت کہ اللہ کی ذات ذو القوہ، طاقت والی ہے۔ اور تیسری صفت المتین، کہ اللہ کی قوت بہت ہی شدید قوت ہے اور بہت ہی سخت قوت والا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ان صفات پر کیا ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے انسان روزی روٹی اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرے، روزی روٹی جانے سے یعنی لوگوں کی دھمکی سے نہ ڈرے۔ اگر کہیں پر اس کو لگتا ہے کہ کسی کی وجہ سے روزی روٹی میری چلے جائے، کچھ معاملہ ہو جائے، ایسے نہیں ڈرنا چاہیے۔ کمپنی کا مالک ہے، آفس میں ذمہ دار ہے، وہ روزی روٹی کا مالک نہیں۔ انسان بسا اوقات اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے اس فکر میں کہ کہیں مجھے کمپنی سے، آفس سے، نوکری سے نکال نہ دیا جائے، میری روزی روٹی کے کیا ہوگا۔ تو اس ڈر سے وہ نعوذ باللہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ایمان میں خلل ہے۔ یہ زبان تک صرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزاق ہے، لیکن دل میں جس طرح یقین اور ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان نہیں پایا جاتا، کیونکہ روزی روٹی کے مالک فلاں اور فلاں نہیں ہے، بلکہ روزی روٹی کا مالک اگر کوئی ہے، بہت ہی زیادہ رزق دینے والا اگر کوئی ہے، عام رزق ہو، خاص رزق ہو، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور یہی معاملہ ذو القوہ، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات طاقت سے نوازتا ہے، قوت سے نوازتا ہے، تو اس قوت کا، طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، دوسروں پر زیادتی کرتا ہے، دوسروں کو دھمکاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت کے مقابل کسی کی طاقت نہیں، حالانکہ جاننا چاہیے کہ اس سے بھی زیادہ کوئی طاقت رکھنے والا ہے۔ اسی لیے غالب عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے غلام پر ناراض ہوئے اور غلام کی کیا ہے پٹائی کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارا جو رب ہے، پروردگار ہے، تم اس پر جو قدرت اور طاقت رکھتے ہو اس غلام پر، رب العزت اس تم سے کئی گنا زیادہ تمہارے اوپر قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں کیا ہے سزا دے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، برابر اس کا استحضار ہو، ذہن میں کیا چیز پائی جانا چاہیے کہ ہم اگرچہ طاقتور ہیں بظاہر، لیکن ہم سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ہستی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اور ذات مبارکہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آگے ایک اور آیت کریمہ نقل کی اور فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس کے آگے ایک اگلی آیت کریمہ ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔
ان دونوں آیت کریمہ سے جو شیخ الاسلام نے بتانا چاہا وہ قریب قریب ایک ہی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اللہ کی دو اہم صفت، کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ سمیع ہے، اور دوسری صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے۔ تو رب العزت نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور ہاں اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے، بصیر بھی ہے۔ سمیع سے مراد جو بتایا جاتا ہے سننے والا، اور اللہ اگر سمیع ہے تو اللہ کے بارے میں سمیع کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ اگر اللہ کو کوئی پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو ضرور قبول کرتا ہے، اس کی دعا کو ضرور مانتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کیا ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا کو سننے والا مطلب کہ میرا رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جو ہم مانگتے ہیں اسے دیتا ہے۔ تو صرف سن لینا کافی نہیں، بلکہ اگر اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے تو بندے نے جو پکارا ہے، جو طلب کیا ہے، اللہ نے سنا ہے، اللہ اس کی مراد کو، اس کی دعا کو کیا ہے، پورا بھی کیا ہے، کرتا ہے۔ سمیع کا ایک یہ معنی ہے۔ ایک دوسرا معنی جو سمیع کا بیان کیا جاتا ہے رب العزت کے حق میں وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر آواز کو سنتا ہے، یعنی ایسی آوازیں اور ایسی آہٹ جس کے بارے میں انسان کو احساس نہیں ہوتا، لیکن رب العزت کو اس کے بارے میں کیا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جیسے کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ دبیب النمل، کہ چیونٹی جو ہوتی ہے وہ جب چلتی ہے اپنے پاؤں سے، ہم اس آواز کو محسوس کرتے ہیں، بالکل سناٹا کر لیں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنا کان قریب کر لیں، ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن رب العزت کو اس کی آہٹ، اس کی آواز بھی کیا ہے، سنائی دیتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے۔ ہاں، سماعت کا جو معاملہ ہے، اللہ کی مثل، اللہ کے برابر کسی کی بھی کیا ہے، سماعت نہیں ہے۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے البصیر، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بصیر ہے، دیکھنے والی۔ پہلی صفت کیا تھی، سمیع، اور دوسری صفت بصیر۔ اور سماعت سے مراد، یعنی اگر دیکھا جائے قرآن مجید میں مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پر اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ المجادلہ کی اگر ابتدائی آیات کا ہم مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی آواز کو سن لیا جو اپنے شوہر کے معاملے کو لے کر کے تمہارے پاس آئی اور شکوہ شکایت کر رہی تھی۔ ایک خاتون جن کے خاوند نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کے جیسے ہو، جسے شرعی اصطلاح میں الظہار کہا جاتا ہے، اور عرب میں جاہلیت میں یہ ماحول تھا، یہ مزاج تھا کہ عورت کو تکلیف دینا ہو والعیاذ باللہ، یا اگر شوہر کبھی خاوند ناراض ہو جاتا ہے، جس طرح انسان کبھی کبھار بیوقوفی کر بیٹھتا ہے، اسے طلاق دیتے ہیں غصے میں آ کر کے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے کہہ دیا کرتے تھے کہ انت علی کظہر امی، اپنی عورت کو کیا کہتے ہیں، انت علی کظہر امی، کہ تم میری ماں کے پیٹھ کے مانند ہو، یعنی جس طرح میرے لیے جائز نہیں، حرام ہے میرے لیے کہ ماں کی پیٹھ کو دیکھوں بغیر کپڑوں کے، اسی طرح تم بھی مجھ پر کیا ہے، حرام ہو۔ یعنی گویا کہ ان باتوں سے اس عورت کو اپنے پر حرام کر لیتا، ایک نہیں سے طلاق سمجھ لیجئے یا جدائی سمجھ لیجئے، اور اگر ایسا کہہ دیتا کوئی عرب میں تو وہ عورت اس سے جدا ہو جاتی، رشتہ نکاح ختم ہو جاتا۔ تو اسی طرح ایک صحابی نے اپنی عورت سے کہہ دیا، اب وہ عورت پریشان ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ دین اسلام، شریعت اسلامیہ میں یا اسلام کی تاریخ میں پہلا واقعہ پیش آیا ظہار کا،
مسلمانوں کے درمیان. اللہ کے رسول کے پاس جب وہ عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا. اس مسئلے کا کیا حکم ہے اللہ تبارک و تعالی نہیں بتایا. عورت نے پوچھا، اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار کی کہ کیا کرنا ہے، نہیں بتایا اللہ کے رسول نے. تو رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور ظہار پر کیا کفارہ دینا ہوگا تاکہ وہ عورت ازدواجی زندگی میں رہے، برقرار رہے، ازدواجی زندگی چلے. اس کفارے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورہ المجادلہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا. اور سورہ المجادلہ کی ابتدا ہی اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے قد سمع اللہ، قد سمع اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے سن لیا. کیا سن لیا؟ اس عورت کی آواز، اس عورت کی شکوہ شکایت جو اپنے شوہر کے معاملے کو تمہارے پاس لے کر کے حاضر ہوئی. تو اللہ نے اپنے پاس بتایا کہ اللہ سنتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، دونوں بھائیوں کو کیا فرمایا کہ اننی معکما اسمع و ارى، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. تو رب العزت یعنی کی سماعت کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر ہے. اسی طرح اس آیت کریمہ میں ایک دوسری بات جس کا ذکر ہے وہ ہے البصیر، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات بصیر ہے. بصیر سے مراد ہر وہ چیز جو دیکھی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں کو کیا ہے، دیکھتا ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں اور کوئی چیز اللہ تبارک و تعالی سے پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں ہے. اسی لیے رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ واللہ بصیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے، دیکھ رہا ہے. اللہ کو اسے کیا ہے، علم ہے. تو یہ ایک دوسری صفت. تو اس آیت کریمہ سے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کے برابر کوئی چیز نہیں. وہو السمیع البصیر، ہاں اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے یعنی سنتا ہے، بصیر ہے اور دیکھتا بھی ہے. انہی دونوں صفات کی وضاحت کے لیے شیخ الاسلام نے سورہ النساء کی بھی آیت ادھر نقل کی. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یہ آیت کریمہ اگر دیکھا جائے تو آیت کریمہ کا ایک جز، ایک حصہ ہے. اس سے قبل جو آیت کا حصہ گزرا ہے اس میں رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم لوگوں کی امانتوں کو لوٹا دو. کسی نے اگر کچھ امانت دی تو اسے لوٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور اگر لوگوں کے درمیان تم حکم کرو، حکومت کرو، فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ کیا ہے، تمہارا حکم ہونا چاہیے، تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے. اب آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کی تاکید کے لیے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تبارک و تعالی کی نصیحت اور حکم بہت ہی اچھا، بہت ہی عمدہ حکم اور نصیحت ہوتی ہے. اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کی امانتوں کو لوٹا دو، اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ جو نصیحت کر رہا ہے، جس بات کا حکم دے رہا ہے، یہ بہت ہی اچھی کیا ہے، بات ہے. آگے فرمایا رب العزت نے ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سنتا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے یعنی دیکھتا بھی ہے. تو یہ آیت کریمہ اور اس سے پہلی جو آیت کریمہ گزری ہے، ان دونوں آیت کریمہ سے جو ہمیں اہم سبق مل رہا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی دو اہم صفات ثابت ہو رہی ہیں. پہلی صفت ہے صفت سمع کہ اللہ سنتا ہے، اور دوسری صفت ہے صفت بصر کہ اللہ دیکھتا ہے. اس سے ہمارا کیا فائدہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا اس پر اس طرح ایمان ہو جس طرح ایمان لانے کا حکم ہے اللہ کی ان صفات پر، یقیناً انسان اللہ تبارک و تعالی کی مخالفت نہیں کرے گا. اپنی گفتگو میں، اپنے اعمال میں اللہ کی مخالفت نہیں کرے گا. اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط گفتگو کی اللہ سن رہا ہے. اسے معلوم ہے کہ اگر کوئی غلط عمل کیا تو اللہ کے ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی لیے اس پر کیا ہے، یقینی طور پر کیا ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.
مزید اور باتیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو اگلی ملاقات میں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.